بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفیسہ بنت منیہ کہتی ہیں، حضرت خدیجہ بنت خویلد اس بزرگی اور برتری کے ہوتے بھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چاہی تھی، ایک عاقبت اندیش، مستقل مزاج اور شریف عورت تھی۔ آپ اپنے وقت میں تمام قریش میں باعتبار خاندان کے سب سے زیادہ شریف، باعتبار عزت کے سب سے بڑی اور باعتبار مال و دولت کے سب سے بڑھ کے تھی۔ یعنی اگر ہو سکتا تو قوم کے جتنے بھی معزز لوگ تھے شاید ان سے نکاح کے خواہش مند تھے، اور اکثر تو اپنی خواہش کا اظہار بھی کر چکے تھے اور ساتھ مال و زر بھی پیش کر چکے تھے، لیکن ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقدر میں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ جب آپ کا تجارتی قافلہ شام سے واپس لوٹا تو آپ نے چپکے سے مجھے یعنی نفیسہ بنت منیہ جو اس کی راوی ہیں سے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس مقصد کے لیے جاؤ۔ بس میں آپ کے پاس حاضر ہوئی اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نکاح کرنے سے کیا امر مانے ہے؟ فرمایا، میرے ہاتھ میں وہ سامان نہیں ہے جس سے نکاح کر سکوں۔ میں نے عرض کیا، اگر سامان ہو جائے اور آپ کو حسن و جمال، زر و مال، شرف و کفایت کی جانب دعوت دی جائے تو کیا آپ قبول فرمائیں گے؟ فرمایا، اچھا تو کون ہے وہ؟ میں نے عرض کیا، وہ خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ فرمایا، وہ میرے لیے کیوں کر، یعنی میرے ساتھ ان کی تزویج کی کیا سبیل ہے؟ آپ نے عرض کیا، یہ میرے ذمہ ہے کہ میں آپ کے نکاح کی بات خدیجہ سے کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو پھر میں کروں گا۔ راویہ بیان کرتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو واپس لوٹ کر خدیجہ کو خبر کر دی۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی معلوم کرنے کے بعد ایک اور پیغام آپ کی طرف بھیجا کہ آپ فلاں وقت تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو بلایا کہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت مقررہ پر اپنے چچاؤں کے ساتھ تشریف لے آئے۔ آپ کے چچاؤں میں سے ہی ایک نے رسم نکاح ادا کی اور کہا، یہ وہ نکاح ہے کہ اس کی ناک نہیں ٹکرائی جا سکتی، یعنی اس پر کسی قسم کی نکتہ چینیوں، حرف گیری ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت ام المؤمنین کی عمر اس وقت قریباً 40 سال تھی، کیونکہ واقعہ اصحاب الفیل سے 15 برس پہلے آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ محمد بن جبیر مطعم، ام المؤمنین حضرت عائشہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں، حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح کیا، کیونکہ آپ کے والد حرب الفجار کی لڑائی میں فوت ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد تھے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سسر ہونے کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ کا شمار قریش کے معزز اور دولت مند افراد میں ہوتا تھا۔ آپ غیرت مند، حیادار اور با اخلاق انسان تھے اور بت پرستی سے سخت متنفر تھے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے ذلیل کام جیسے بت پرستی، شراب نوشی، حرام خوری، سود خوری اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے جیسی رسومات کے بھی سخت خلاف تھے۔ علامہ ابن سعد علیہ رحمہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف طبقات الکبریٰ میں 2 ایسی روایات نقل کی ہیں جن کو نقل کرنے کے بعد آپ خود ہی بیان کرتے ہیں ان کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ ان روایات کا مقصد خویلد بن اسد اور حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کردار کشی کرنا ہے، اور ایسی من گڑت روایات نہ جانے کہاں سے تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں پہلی روایت معمر بن سلیمان سے مروی ہے
کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو لوگوں نے حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد کو خوب شراب پلائی، حتیٰ کہ وہ شراب کے نشے میں مست ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو دیکھا انہوں نے ایک حلہ پہنا ہوا ہے۔ پوچھا یہ حلہ کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حلہ آپ کو آپ کے داماد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنایا ہے۔ آپ یہ سنتے ہی بگڑ گئے اور تلوار کھینچ لی۔ بنی ہاشم نے بھی فوراً تلواریں کھینچ لیں اور ایک خون ریز لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ایک دوسری روایت جو محمد بن عمر نے اس سند کے علاوہ دوسری سند سے روایت کی ہے کہ معاذ اللہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنے والد کو شراب پلائی یہاں تک کہ وہ مست ہو گئے، پھر ایک گائے ذبح کروائی، اپنے والد کو خوشبو لگائی اور دھاری دار حلہ پہنایا۔ جب انہیں ہوش آیا تو پوچھا یہ ذبیحہ کیسا، یہ خوشبو کیسی اور یہ دھاری دار لباس کیسا؟ حضرت ام المؤمنین نے جواب دیا یہ سب اس لیے ہے کیونکہ آپ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ کام نہیں کیا، بھلا میں ایسا کیوں کروں گا؟ جب مجھے بزرگان قریش کی طرف سے تمہاری شادی کے پیغام ملے تھے تو میں نے تب یہ کام نہیں کیا تھا اور اب کیوں کروں گا؟ علامہ ابن سعد علیہ رحمہ لکھتے ہیں محمد بن عمرو کہتے ہیں ہمارے نزدیک یہ سب سہو و نسیان اور وہم ہے۔ جو بات ہمارے نزدیک ثابت ہے اور اہل علم سے محفوظ چلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد خویلد بن اسد کا جنگل فجار سے انتقال ہو چکا تھا اور حضرت ام المومنین خدیجہ کو آپ کے چچا عمرو بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں دیا تھا۔ دوستو، درجنوں سیرت نگاروں نے مستند حوالہ جات کے ساتھ یہ بات بڑے وثوق سے لکھی ہے۔ حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم آپ کی شادی سے پہلے ہی جنگل فجار میں وفات پا چکے تھے، لہٰذا یہ دونوں روایتیں یا اسی طرح کی دیگر روایات سراسر جھوٹ اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار بے مثال پر بہتان تراشی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے فتنہ انگیزوں کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ ان روایات کو بیان کرنے کا ہمارا مقصد حق اور سچ کو عام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دین اسلام کے لیے کی گئی کاوشوں کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درجات جنت میں مزید بلند فرمائے، آمین۔